السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اللہ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے دوستو، اور یہ تصور، یہ گمان رکھنا ہے کہ چلتے پھرتے اپنے اللہ کو ساتھ میں، ہم تصور یہ کرنا ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہیں، منکر نکر ہمارے ساتھ ہے، اور اسرائیل علیہ السلام ہمارے پیچھے ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے، اور یہ میرا آخری سفر ہے، تو ہم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور سمجھو ہم سے کوئی گناہ بھی ہوا تو ہم معافی مانگیں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ اے اللہ تو ہماری ساتھ ہے، تو بھی نہ اللہ ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، کیونکہ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو اللہ بہت محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے، توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے لیکن سچی دل سے توبہ کرے، ایک بار ہی گناہ ہوئے، اس کے بعد آئندہ اس گناہ سے میں بچوں گا انشاءاللہ، یہ کہنا ہے دوستو۔ اور اپنے اللہ کو ہمیں لے کر ہمیشہ چلنا ہے، تو اللہ دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، اے سب تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کہنا ہے دوستو۔ ہم جب یہ کہیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گے دوستو۔ اور دوستو، جیسے آسمانی کتابیں 4 ہیں، آسمانی کتابیں کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور دوستو اللہ پاک کے حروف بھی 4 ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف بھی 4 ہے، اور آسمانی کتابیں جو اللہ پاک نے جو اتاری لی کتاب ہے وہ 4 ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور قرآن مجید ہے، اور ہمارے مصلی بھی 4 ہیں، حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور دوستو ہمارے امام بھی 4 ہے دوستو، اور خانہ کعبے کے کونے بھی 4 ہیں، اور ہمارے اللہ پاک نے جو فرشتے بنائے ہیں، جو مقرر 4 فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کی باتیں نبیوں کو پہنچاتے تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کل قیامت میں سور پھونکیں گے، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور پھر میکائیل علیہ السلام ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بارش کے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام جو یمراج بولتے ہیں، روح قبضہ کرنے والا ہے، موت کا یمراج ہے، وہ اس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ ہمیں ان فرشتوں کی ادب کرنے والا بنائے دوستو، کیونکہ اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں دوستو۔ اور دوستو دنیا میں جو ذمہ دار ہے، ابھی ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، تو ہم اپنے گھر کی ذمہ داری صحیح استعمال کریں، ہم اپنے گھر والوں کو صحیح رکھیں، اور ان کی ہر ضرورتوں کا صحیح خیال رکھیں۔ اسی طرح بستی کا کوئی ذمہ دار ہے تو بستی والے کو لے کر چلنا ہے دوستو۔ اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، اللہ نے حکومت دی ہے، تو اس کا غلط استعمال نہ کرے دوستو۔ اللہ پاک نے سمجھو ضلع کا ذمہ دار بنایا ہے، منتری بنایا ہے، تو اپنے ضلع کے لوگوں کو صحیح لے کر چلنا ہے اس نے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پوری دنیا کا ذمہ دار بنایا ہے، تو صحیح ان کو لے کر چلنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ اگر خدا نخواستہ اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھائے گا نہیں تو اللہ کی پکڑ ہوگی دوستو۔ اللہ جب پکڑ کرتے ہیں، دیکھو دوستو، ہمارے پاس اتنی اللہ پاک نے حکومت نہیں دی ہے، ہر ضلع کا، ہر بستی کا، سمجھو مہاراشٹر کا ذمہ دار الگ ہے، منتری الگ ہے، بھارت کا منتری الگ ہے، پورے دنیا کے منتری الگ الگ ہیں، لیکن فرعون کو اللہ پاک نے پورے دنیا کا منتری بنایا تھا، لیکن اس نے اپنے ذمہ داری کا غلط استعمال کیا، اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کیا، دریائے نیل میں اللہ پاک نے اس کو غرق کیا۔ نمرود پورے دنیا کا منتری تھا، بادشاہ تھا، اللہ پاک نے نمرود اپنے ذمہ داری کو غلط استعمال کیا، اللہ نے چاہا ویسا، اللہ جو بولتے تھے ویسا اس نے اپنی زندگی نہیں گزاری، اس لیے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے جو ناک میں گیا ہے، مرغی کی شکل بنا کر وہ سر سے نکل گیا ہے، اور پھر ذلیل ان کے خدام نے جوتے سے مار کر اس کو ذلیل کیا ہے، کھرچی پر تخت
پر بٹھا کر اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ ہاں، شداد نے جنت بنائی ہے، جنت سمیت اللہ پاک نے شداد کو زمین کے اندر دفن کیا ہے دوستو۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، سبوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو گھر والوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بستی کا ذمہ دار بنایا ہے تو بستی والوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ضلع کا منتری بنایا ہے تو ہم اپنے ضلع کے لوگوں کو لے کر چلنا ہے، اس کا دل نہ دکھائے۔ اللہ پاک نے پورے دنیا کا ہمیں منتری بنایا ہے تو ہمیں پورے دنیا کو لے کر چلنا ہے، کسی کا دل نہ دکھانا ہے۔ اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا ایشور ہم سے راضی ہو جائے، اپنا پالنہار ہم سے راضی ہو جائے، کہیں اس کا دل نہ دکھے، ایسا کام کرنا ہے۔ اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور اللہ راضی ہو گئے تو دنیا کی بھی زندگی چین سکون اطمینان والی زندگی ہوگی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ دوستو ہمیں کیا لے جانا ہے؟ دیکھو دوستو، پہلے نبیوں کی عمریں 1100 1200 1300 سال، اور ہمیں عمر کتنی ملی ہے؟ 60 اور 65 سال۔ 20 سال بچپن میں چلے گئے، رہے 40 سال۔ جو 40 سال ہے، کیا 30 سال باقی ہے؟ کیا 20 سال باقی ہے؟ اللہ کو معلوم۔ اس لیے ہم یہ گارنٹی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن آگے کی زندگی کتنی باقی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دوستو۔ اسرائیل علیہ السلام ہلاک موت کا فرشتہ ہے، لیکن اس کو بھی معلوم نہیں کہ کون سے انسان کی کبھی روح قبضہ کرنی ہے، کیونکہ آسمان پر ایک درخت ہے، اس کا پتا 40 دن پہلے گرتا ہے، پھر اسرائیل علیہ السلام کو ملتا ہے۔ وہ اللہ کے مدد سے اس آدمی کو، اس علی کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کی روح قبضہ کرتے ہیں، اور پھر 40 دن کے بعد علی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی مدد سے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگی تو اسرائیل علیہ السلام 10,000 سال بھی ڈھونڈیں گے تو بھی اسرائیل علیہ السلام کو علی ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور کون سے، ابھی دیکھو ہزاروں علی ہے، اور کون سے علی کا نام کدھر ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اللہ کی مدد سے اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، علی کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے رضا والے عمل کریں، اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل نہ کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔